صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ چند ایک اعلانات سماعت فرما لیں مجالس اعضاء کے حوالے سے۔ 8 صفر کو کینٹ میں مجلس اعضاء ہوگی، 7 ربیع الاول کو جانڈ شریف میں مجلس اعضاء ہوگی۔ بڑی محنت ہے بابا سجاد حسین شاہ صاحب کی، اور بہت قدیم عزاداری ہے بابا قربان شاہ صاحب کی، بڑی خدمات ہیں اس علاقے میں، وہاں پڑھنے والے بھی ہیں آفت صدق حسین اور بھی بہت سارے علماء اکرام اور ذاکرین الزام۔ 12 صفر کل السیدہ مجلس اعضاء ہوگی، 13 صفر کھاریاں ریلوے اسٹیشن امتیاز حسین جعفری کے گھر پہ، 14 صفر بیگا مہروج پور، اور 26 صفر بام کم گنجے علی ناصر، وہاں پڑھنے علی ناصر آفترہاڑا، قاضی وسیم اور نجم الحسن شرازی صاحب اور بھی بہت سارے ذاکرین۔ 7 صفر اچھا ٹھیک، 10 صفر اور 16 صفر کل السیدہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ دعا ہے خالق کائنات اس عظیم عبادت میں جس نے بھی دام در میں سخن حصہ لیا ہے، خالق کائنات اس کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب آپ کے سامنے عمدۃ البیان ولایت امیر پہ خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اور بیان بہت سادہ عام فہم، ہر انسان تک اپنی بات کو سمجھانے کا فن بھی رکھتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، اور اس پاک منبر کے ادب و احترام اور اخلاص کو مد نظر رکھ کر پڑھتے ہیں۔ میری مراد ہیں علامہ حیدر عباس نقوی، آپ کراچی، آپ صلوات پڑھیں، قبلہ ذکر عبادت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ دعا ہے مالک پاک آپ سب کا فرش اعضاء پر شامل ہونا، ذاکرین عظام کا پڑھنا، آپ کا سننا، بانیان مجلس کا یہ فرش اعضاء بچھانا، مالک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں مالک انہیں شفائے کامل عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں مالک انہیں روزگار عطا فرمائے، جو برسر روزگار ہیں مالک ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ ہر مومن کے دل میں جو دعا لے کے فرش اعضاء پر بیٹھا ہے مالک ہر مومن کی ہر دعا کو قبول و مقبول فرما دے۔ ہر مومن کے دل کی یہی تمنا، یہی دعا ہے کہ ہم انہی ظاہری آنکھوں کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کی زیارت اور نصرت کر سکیں۔
دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ مجلس غالباً 8 بجے سے شروع ہے، اور جو صبح سے موجود ہیں ظاہر ہے تھکاوٹ بھی بشریت ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، موسم کی بھی شدت ہے، لیکن جسم جتنا بھی تھک جائے یہ بھی اللہ کا ایک معجزہ ہے کہ زبان نہیں تھکتی۔ اور جب زبان تھکتی نہیں تو کم سے کم ہم آمین تو کہہ ہی سکتے ہیں، اور بالخصوص جب آپ کے زمانے کے امام کے ظہور کی بات ہو، دعا ہو، تو پھر تو آمین کہنا واجب ہے، کیونکہ یہ پروٹوکول ہے زمانے کے امام کا، وہ مالک ہے، ہم اس کی رعیت ہیں۔ 73 فرقے ہیں اسلام میں، سب کا یہ ایمان ہے کہ مہدی آئیں گے۔ حیدری حیدری، سب کا یہ ایمان ہے کہ مہدی آئیں گے، لیکن 73 فرقے یہ تو کہتے ہیں کہ مہدی آئیں گے، مگر مہدی کے ظہور کی دعا صرف شیعہ کرتے ہیں۔ حیدری، باقی کوئی دعا نہیں کرتا۔ اس کی ایک وجہ ہے، میں وجہ بیان کرتا ہوں، شاید جو پیچھے مجھ سے ناراض بیٹھے ہیں دوست وہ بھی آگے آ جائیں گے وجہ سن کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ تو مہدی کے ظہور کی دعا بڑے شوق سے کرتے ہیں، باقی خوف سے نہیں کرتے۔ توجہ ہے یا نہیں سرکار؟ ہاں، تو ہم تو شوق سے اپنے امام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں کہ بادشاہ کا ظہور ہو جائے۔ بات شروع ہو گئی ہے، ابھی بات امامت کی شروع ہو گئی ہے، تو میں اسی امامت پر، نظام ہدایت پر ہی تھوڑی بات کرنا چاہوں گا۔ بار بار مجھے آپ سے یہ نہیں کہنا کہ غور کریں یا توجہ کریں، ظاہر ہے آپ تشریف فرما ہیں تو غور کر ہی رہے ہیں، اور سنتے ہوں کو بار بار کہنا کہ غور کرو، توجہ کرو، یہ بھی سوء ادب ہے۔ تشریف رکھیے قبلہ، بسم اللہ، تشریف رکھیے گا، مہربانی فرمائیے گا، تشریف رکھیے۔ اور سنتے ہوں کو بار بار یہ کہنا کہ غور کرو، توجہ کرو، یہ بھی سوء ادب ہے۔ ظاہر ہے آپ بیٹھے ہیں تو سن رہے ہیں، ویسے بھی میں اس قوم سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو اپنے جنازوں کی تلقین بھی اس یقین سے پڑھتے ہیں کہ یہ سن رہا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں سرکار؟ ہاں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن حکیم کتاب مقدس کی ایک آیت میرے سامنے ہے، ارشاد ہو رہا ہے کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، بھلا اللہ ایسی قوم کی ہدایت کیوں کرے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ بڑی لمحہ فکری ہے قبلہ، بس آپ نے ساتھ مل جانا ہے، مولا آپ کو سمجھ، تھوڑا تھوڑا کرے کہ قدم آگے آ جائیں، میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ آگے یہ پنکھے بھی چل رہے ہیں، آپ کو بڑا لطف آئے گا پنکھوں میں بیٹھ کے، اور گرمی کی شدت بھی کم ہو جائے گی، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے تھوڑی سی آپ کو جو تکلیف کرنی پڑ رہی ہے فرش عزا بچھانے کے لیے، جو مالکوں کا فرش عزا ہے جو سجانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ گلدستے کی مانند آپ مختلف ڈالیوں پر ولایت کی خوشبو بکھیر رہے ہیں، ایک ذرا گلدستے کی شکل بن جائے گی۔ میں نے کیا عرض کیا؟ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، ان کی ہدایت کیوں کر کی جائے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں۔ اگلا جملہ بڑا سخت ہے، تبصرہ میں نہیں کروں گا، صرف ترجمہ کروں گا۔
ہاں تبصرے کی ممبر سے اجازت نہیں ہے، سمجھنا آپ نے ہے، کافر ہو گئے ہیں وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، جبکہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مل کے حیدری زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد۔ غور فرمایا آپ نے؟ ہاں محمد رسول اللہ کے قائل بھی ہے۔ ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد پہلا سوال نماز کا ہوگا، پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ بھائی پہلا سوال مرنے کے بعد نماز کا ہوتا ہے، مگر سوال یہ نہیں ہوتا کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، سوال یہ ہوتا ہے علی کو چھوڑ کے کیوں پڑھی تھی۔ پتہ نہیں کون سا ہاتھ نیچے رہ گیا یار، سمجھو ہے یا نہیں ہے سرکار؟ جس کے پاس علی نہیں ہے اس کی کوئی عبادت نہیں ہے، ہاں نہ اس کی کوئی عبادت ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، کہیں میں نے پڑھا تھا، وہ جملہ میرا وائرل ہو گیا تھا، لاکھوں کروڑوں نے سنا ہے۔ اپنا ہی جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، مجھے کسی نے کہا قبلہ یہ دیکھیں یہ نیٹ پہ آپ کا جملہ چل رہا ہے، لوگوں نے بڑا پسند کیا ہے، آپ نے پڑھنا ضرور ہے۔ میں نے کہا جی ضرور کہوں گا، یہ جملہ میرا ایمان بھی ہے، مومنوں کی دل کی جان بھی ہے کہ جس کی ولایت کے اقرار کے بغیر نماز ٹکر، روزہ مکر اور حج چکر بن جائے اسے علی کہتے ہیں۔ جیو حیدری، جی آپ حیدری، جی میں حاضر، آپ سلامت رہے، آپ جی ہیں، آپ سلامت رہے ہیں۔ جس کی ولایت کے اقرار کے بغیر نماز ٹکر، روزہ مکر اور حج چکر بن جائے، ہم اسے علی کہتے ہیں۔ ہاں کلمے پڑھ رہے ہیں پھر بھی کافر ہیں، توجہ ہے یہ نہیں سرکار؟ اس لیے تو غدیر میں میرے پیر علی کی ولایت کے اعلان کے ساتھ اللہ نے کہا تھا کافر مایوس ہو گئے۔ آج کل ولایت کی بات وہ کرو تو بندے کہتے ہیں یہ یہودی سازش ہے۔ اندازہ لگائیے، غور فرمائیں آپ کہ امیر المومنین کی ولایت کی بات کرو، بندے کہتے ہیں یہ سازش ہے جو علی ولی اللہ پڑھ رہے ہیں، علی ولی اللہ کی بات سازش ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس علی کی ولایت جس کی ولایت کے اعلان پہ کہا گیا یہ نہیں تو پھر تو بھی نہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، توجہ ہے یہ نہیں؟ اس لیے تو میرے پیر علی نے کہا ہے، توجہ، اپنا پرایا مل کے اسی ولایت پہ پردے ڈال رہا ہے میرے بھائی، یاد رکھنا، بھولنا نہیں۔ ہاں میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تھوڑا تھوڑا آپ کی نوجوان دوستوں کی مجھے مدد چاہیے تاکہ سطحی گفتگو سے اوپر بھی گفتگو کرتے رہیں اور آپ کی معرفت میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ جو مصلی عبادت پہ کھڑا ہے وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہدایت پر ہے، اور اگر کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے، بے ہدایت ہے۔ گناہ کرنا گناہگار ہونے کی دلیل ہے، بے ہدایت ہونے کی دلیل نہیں۔ آپ سنتے نہیں ذاکرین بڑا ایک واقعہ بڑا اکثر پڑھتے ہوتے ہیں، وہ چور نے چوری کی، چوری کر کے مولا کے پاس آ گئے، کہا مولا چوری کی ہاتھ کاٹ دے، کی تو چوری تھی، تھا مومن، مولا کو بھی مانتا تھا، آ گیا، بے ہدایتہ نہیں تھا، گناہگار تھا۔
مولا نے ہاتھ کاٹ دیے، کہا یہ تیرے امام کا عدل ہے، پھر لگا دیے، تو یہ تیرے امام کی رحمت ہے، کرم ہے، پھر لگا دیے۔ عزیزان محترم، گناہ کرنا گناہ گار ہونے کی دلیل ہے، اور نماز پڑھنا، مصلی پہ کھڑا ہونا ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جن کے چہرے پہ سوالیہ نشان بنا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حر جب تک لشکر یزید میں تھا مصلی پہ تھا، ہدایت پہ نہیں تھا۔ یار کون سا ہاتھ نیچے ہے، کہاں سن رہے ہو یار؟ توجہ ہے یا نہیں ہے سرکار؟ حیدری، آپ جی آپ سلامت رکھیں، مولا آپ کو سلامت رکھے بادشاہ۔ حر جب تک لشکر یزید پہ تھا، لشکر یزید میں تھا، مصلی پہ تو تھا، ہدایت پر نہیں تھا۔ ہدایت پر تب آیا ہے جب حسین کے در پہ آیا ہے۔ جو ان کے در پر ہے، نظام ولایت کو مانتا ہے، وہ ہدایت پر ہے۔ باقی چاہے کلمہ پڑھ رہا ہے، چاہے نماز پڑھ رہا ہے، اپنا وقت برباد کر رہا ہے، ان کا در چھٹ جائے سب چھٹ جاتا ہے۔ ہاں، اس لیے تو میرا پیر علی کہتا ہے کچھ بھول جانا، میری ولایت کو نہ بھولنا، کچھ بھول جائے، یہ ولایت نہ بھول جائے۔ ہاں، کیونکہ جب علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا شخص قبر میں جاتا ہے، دائیں طرف پیر علی کا تخت لگتا ہے، فرشتہ آ کے سوال پوچھتا، من ربوں کا، من رسولوں کا، من اماموں کا۔ مومن جواب نہیں دیتا، فرشتہ مڑ کے پیر علی سے کہتا، یا علی تیرا مومن جواب نہیں دے رہا۔ میرا پیر علی کہتا، تمام زندگی میری ولایت کے اقرار کی وجہ سے ٹکے ٹکے کے ملوانوں کو جواب دیتا رہا ہے، سوال تو پوچھ، جواب علی دے۔ جیو آخری بندے تک، حیدری، مولا کو سلامت رکھ، آباد و شاد رکھ۔ سب سے بڑی نعمت ہے میرے پیر علی کی ولایت، یہ مل گئی تو ہدایت ہے۔ ہمیں کسی کو کبھی ہم نے مجبور نہیں کیا کہ تم غدیر پڑھو۔ ہم کب کہتے ہیں کہ آپ غدیر پڑھیں؟ ہمیں تو بس یہ اعتراض ہے، آپ سقیفہ کیوں نہیں پڑھتے؟ نہ خود پڑھتے ہیں نہ ہمیں پڑھنے دیتے۔ اگر آپ اپنا سقیفہ نہیں پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے۔ ہمیں تو یہ، ہم تو نہیں چاہتے کہ آپ غدیر پڑھیں یا سنیں، آپ کے نصیب میں نہیں ہے غدیر۔ یہ آپ نہ پڑھیں غدیر بھائی، کیمرے سے میری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، لائیو جا رہی ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں آپ ہمیں سقیفہ سنائیں جو آپ کا نظام ہے۔ ہمارا نظام ہدایت جو ہے وہ غدیر ہے، آپ کا سقیفہ ہے۔ جو شروع کہاں سے ہوا ہے آپ کو پتا ہے، ختم یزید پہ ہوا ہے۔ سمجھو ہے یا نہیں سرکار؟ ہاں، خلاف، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خلافت کا لفظ شروع آدم سے ہوا تھا اور ختم یزید پر آ کے ہوا۔ لیکن کیا خوبصورت میرے مولا کی شان ہے، مولا کا لفظ شروع اللہ سے ہوا، ختم علی پہ ہوا۔ جیو حیدری، حیدری، بڑی بات۔ بزرگوں نے داد دے دی، سفید بالوں کے ساتھ کھڑے ہو کر امیر کائنات کی ذکر کو سن کر، ولایت کو سن کر پتہ نہیں لگ رہا کہ بڑھاپا ہے ہی نہیں۔ ہاں، بڑھاپا مومن پر آتا ہی نہیں، شباب ہوتا ہے یا بزرگی ہوتی ہے۔ اور ان کا علی کے ذکر میں جوش سے نعرہ لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ عمر کا علی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہائے 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 ہائے، جیو حیدری، مول حیدری۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی، سب سے بڑی نعمت یہ میرے پیر علی کی ولایت۔ اللہ بڑا کریم ہے، اس نے ہر نعمت کو تقسیم کی ہے، اور قبلہ اس نے کسی نعمت کو تقسیم کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی، کسی نعمت کے لیے کوئی شرط نہیں۔ یہ نہیں اس نے کہا کہ بیٹا اس کو دوں گا جو پہلے میرا کلمہ پڑھ لے گا، رزق اس کو دوں گا جو پہلے کلمہ پڑھ لے گا، نہیں، جو مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے۔
جو نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے. ہاں ہر نعمت بغیر شرط کے, اولاد بغیر شرط کے, اور ہر نعمت کی جو لذت ہے, جو لطف ہے, وہ ہر ایک محسوس بھی کرتا. اولاد نعمت ہے, کافر ہے اسے بھی وہی لذت ہے اولاد کی جو مومن کو ہے. ہر نعمت اللہ دے رہا ہے بغیر شرط کے. مگر جب میرے پیر علی کی ولایت کا اعلان ہوا نا تو اللہ نے کہا میرا حبیب سردار الانبیاء ختم الانبیاء ہر نعمت ان کو بتا دے بغیر شرط کے دوں گا, لیکن تیرے بھائی علی کی ولایت میری نعمت عظمی ہے جس کے صدقے میں ہر نعمت تقسیم کرتا ہوں. ہر نعمت بغیر شرط کے ہے, لیکن علی کی ولایت اس دل میں گھر کرے گی جس کی ماں پاک ہوگی. حیدری یہ واحد نعمت ہے. سید تشریف لے آئے, مولا ان کو سلامت رکھے, ان کی محنت مولا ان کے بزرگوں کے درجات بلند فرمائے. ہر نعمت کے لیے کوئی شرط نہیں. علی کی ولایت کے لیے شرط کو رکھا, شرط ہے علی کی ولایت کے لیے. ایک فرمان پڑھ رہا ہوں آپ کے مولا کا, آپ کو بڑا لطف آئے گا. میرے مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں سورہ الحمد ہے, الحمدللہ رب العالمین, یہ نیچے تو لکھا ہوا ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو حمد بھی تعریف ہے اور ثنا بھی تعریف ہے, لیکن میرے مولا فرماتے ہیں یہ جو حمد ہے نا, اس حمد کے اندر شکر چھپا ہے. تعریف ہے شکر کے ساتھ. جب نعمت ملتی ہے پھر بندہ کہتا ہے الحمدللہ تیرا شکر ہے. تعریف تو لکھی ہے نیچے تمام تعریف ہے اللہ کے لیے, مگر الحمدللہ میں شکر چھپا ہے. کوئی نعمت ملی ہے میرے مولا فرماتے ہیں اس لیے الحمدللہ پڑھا جاتا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں الحمدللہ سب کے لیے نہیں ہے, الحمدللہ ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں علی کی ولایت نے اپنا گھر کیا, انہوں نے علی ولی اللہ پڑھا, ان کا حق ہے, وہ پڑھتے ہیں الحمدللہ. حیدری اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں علی کی ولایت دی. بابا جی مولا آپ کی دعاؤں کے دیکھیں کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی, کتنی نعمتیں ہیں. ایک جملہ پڑھ رہا ہوں, اگر میں یہ جملہ سمجھا جاؤں, فلسفہ, منطق, علم حدیث, علم تفسیر کو ملا کے جملہ کہہ رہا ہوں, لیکن میرے نوجوان میرے سامنے کثیر تعداد میں میرا جملہ ضائع نہیں ہوگا. یہ آنکھیں ہیں نا, نور ہے, آنکھیں ہیں, اللہ کی کتنی بڑی نعمت. ہمارے ایک دوست ہیں وہ نابینا ہے, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا قبلہ آپ یہ جو اندھا ہوتا ہے یہ خواب میں کیا دیکھتا؟ کہا اندھا خواب میں بھی دیکھتا نہیں, صرف سنتا ہے. ہمارے ذہن میں تصور ہی نہیں دیکھنا کیا ہوتا. اندھا خواب میں بھی دیکھ نہیں سکتا, صرف سنتا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے سرکار, یہ آنکھ اللہ نے دی ہمیں, کتنی بڑی نعمت ہے. سب دکھائی دے رہا, اللہ کا نظام دیکھے کیا ہے. جملہ کہہ رہا ہوں, غور فرمائیے گا. اگر میرا یہ جملہ ضائع ہو گیا مجھے افسوس رہے گا. دیکھیں آپ اپنی دائیں آنکھ پر ہاتھ رکھ دیں, بائیں سے دیکھیں, آپ کو دکھائی دیتا. میں یہ نہیں سوچ رہا کہ میں ایک گاؤں میں آ کے پڑھ رہا ہوں, میں بالکل بڑی علمی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, آپ کے ذہنوں کو دیکھتے ہوئے. ہاں مجھے لگ رہا ہے میں کراچی کے ممبر پہ پڑھ رہا ہوں, اور آپ سنتے اتنا اچھا ہے کہ جب سے میں کراچی سے لاہور آ کے شفٹ ہوں میرا دل ہی نہیں کرتا واپس جانے کو. ہاں اتنا اچھا آپ سنتے ہیں. ہاں اب دائیں آنکھ سے دیکھیں, ہاتھ رکھیں, بائیں سے دیکھیں, دکھائی دے رہا ہے. بائیں پہ ہاتھ رکھے, دائیں سے نظر آتا ہے. نظر دونوں سے آتا ہے, مگر اللہ کا معجزہ ہے نظر ایک آتا ہے. ہائے 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 ہائے, بولو تو صحیح یار. حیدری نظر دونوں سے آتا ہے کہ نہیں آتا میرے بھائی؟ جو چپ بیٹھے ہو تاڑی کی صلاح ہے, نہیں آتا نظر ہے, دونوں سے نظر آتا ہے مگر نظر ایک آتا ہے. کیسا کریم کا معجزہ ہے. کیوں ایک نظر کیوں آتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ظاہراً دو ہیں, حقیقت ایک ہے, اس میں بھی نور ہے.
ہائے سلامت رہیں حیدری مولا کو سلام. نظر دونوں سے آتا ہے, ایک آتا ہے, واحد دکھائی دیتا ہے, کیونکہ پیچھے حقیقت ایک ہے, نور, وہ حقیقت واحد ہے, اس لیے نظر بھی واحد آتا ہے. ظاہراً دو ہیں, پیچھے حقیقت ایک ہے, واحد. اسی لیے اب میں یہاں سے وہاں تک جملہ پڑھ رہا ہوں, بابا جی دعا فرمائیں گے, اور میں اپنی تخلیق کا مقصد پورا کرنے لگا ہوں, اپنا رزق حلال کرنے لگا ہوں. جسے پسند آئے تو یا علی, نہ پسند آئے تو انا للہ. میں جملہ کہہ رہا حیدر عباس نقوی اپنے جگر کی پوری طاقت کے ساتھ کہ نظر ایک آتا ہے, کیونکہ حقیقت واحد ایک نور ہے. اس لیے رسول نے فرمایا تھا انا و علی من نور واحد, میں اور علی واحد نور ہیں. جو محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ نہیں پڑھتا وہ عقیدے کا کانا ہو گیا. بسم اللہ. آپ سلامت رہیں, بڑی مہربانی. حیدری اے بابا جی جڑے بندے پیچھے بیٹھے نا انہوں کوئی ہلا جلاؤ, اگو نعرہ ہے تاں بھی نہیں مار دے, تسی مارو تاں بھی نہیں مار دے, اللہ جانتا کی مسئلہ. ہاں یہاں سے وہاں تک مل کے حیدری تو جو ہے یہ نہیں ہے سرکار. حقیقت ہے کہ واحد ہے. یہ میرے پیر علی کی ولایت ہے میرے بھائی. یہ ہے نظام ہدایت جو قدیر سے چلا. یہ وہ نظام ہدایت ہے جو قدیر سے چل رہا. ہاں ایسے ہر ایک کے لیے اللہ نے ہدایت نہیں رکھی. آپ نے اتنا اچھا سنا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے میں ایک مشکل بات اور کر دوں. ہاں ایک مشکل بات اور کروں. ہاں مولا کو سلام. ایک مشکل بات اور سنیے گا کہ بلا اللہ کے سامنے بیٹھ کے ہر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ دکھا, سیدھا راستہ دکھا, سیدھا راستہ دکھا. دعا تو سب مانگتے ہیں, مگر اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا کَئِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اللہ ہر ایک کی ہدایت نہیں کرتا, کسی کی ہدایت کرتا ہے, کسی کو اور گمراہ کرتا ہے. بھائی قرآن کی آیت ہے, آپ پریشان ہو کے مجھے دیکھیں. وَلَا کَئِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ. اللہ چاہے تو اور ہدایت کرے کسی کو, اللہ چاہے تو اور گمراہ کرے. ہر ایک کی ہدایت نہیں کرتا, کچھ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, اور گمراہ ہو جاؤ. توجہ ہے یہ نہیں سکتا, عجیب. اچھا تو پھر اللہ تو ہدایت کرتا کس کی ہے؟ کسی کو گمراہ کر رہا ہے, کسی کی ہدایت کر رہا ہے, کرتا کس کی ہے؟ لو جی بخاری سے بتاؤں کس کی کرتا تو آپ نہیں مانیں گے, کافی سے سناؤں تو وہ نہیں مانیں گے, تو پھر قرآن سے پوچھیں اللہ ہدایت کرتا کس کی؟ بھئی اگر دل کر رہا ہے تو سنا دوں, میں نے بڑی محنت کی ہے, خدا کا واسطہ ہے. اللہ کس کی ہدایت کرتا ہے کس کی نہیں کرتا اللہ قرآن میں بتا رہا ہے. میں کس کی ہدایت کرتا ہوں کس کی نہیں کرتا اللہ نے قرآن میں بتایا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي عَلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. اے میرا رسول ان سے کہہ دے میں ہر ایک کی ہدایت نہیں کرتا, تمہیں گمراہی میں چھوڑ دیتا ہوں. ہدایت بس اس کی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف توجہ کرے. جیو حیدری. بھئی میں شکر گزار ہوں, میں آپ کی ماؤں کی نالائن کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے میرا نعرہ لگایا. اتنی مشکل بات, ہدایت اس کی کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے جو اللہ کی طرف توجہ کرے. اگر میں آپ سے کہوں میری طرف توجہ کرو, آپ کو کوئی حیدر عباس نقوی کی طرف توجہ کرو, آپ کس طرف دیکھیں گے؟ میری جیکٹ کی طرف دیکھیں گے, کالر کی طرف, چہرے کی طرف دیکھیں گے؟ بزرگوں نے توجہ کا مطلب ہے چہرے کی طرف دیکھنا. اللہ کہتا ہے ہدایت اس کی کرتا ہوں. قرآن کہہ رہا سورہ رعد ہے جو میری طرف توجہ کرے اس کی ہدایت ہے, باقی گمراہ ہیں. اسی لیے تو آل محمد نے کہا ہے نحن وجہ اللہ, ہم اللہ کا چہرہ ہیں جو ہماری طرف ہے ہدایت پر.
توجہ ہے یہ نہیں ہے سرکار؟ ہاں ہاں، ہدایت اس کی ہے جو ان کی طرف توجہ کرے. ہاں، جو اہل بیت کے در پر نہیں ہے وہ ہدایت پر نہیں آ سکتے. اس لیے تو رسول نے کہا ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. دو ہی چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن ایک اہل بیت. قرآن میں جگہ جگہ لکھا مجھے سوچو مجھے سوچو، مجھ میں فکر کرو، مجھے سوچو. اللہ کہہ رہا ہے سوچو. یہ کہتے ہیں ہم نے 30 دن میں ختم کرنا. سوچو ہے یہ نہیں سر؟ وہ کہتا ہے میں نے 23 سال میں اتارا ہے اس کو، سوچو. وہ کہتے ہیں ہم 30 دن میں ختم کر کے دکھائیں گے. غور ہے یہ نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے اسے سوچو، قرآن کو سوچو، قرآن کو سوچو، قرآن میں فکر کرو، اسے سوچو. دو ہی چیزیں رسول نے چھوڑی ہیں، ایک قرآن ایک اہل بیت. قرآن کہتا ہے مجھے سوچو. جسے سوچنا تھا اسے مان رہے ہیں، جنہیں ماننا تھا انہیں سوچ رہے ہیں. حیدری حیدری. توجہات ہیں یا نہیں ہے؟ بابا سادی حضی آپ کی دعا سے نظام ہدایت پر 2-4 جملے پڑھ کے چھوڑ رہا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہے. ہاں، جنہیں ماننا رانا صاحب انہیں سوچتے رہتے ہیں یہ علی کر سکتا، یہ کر سکتا، یہ ہو سکتا، علی نے یہ کیسے کیا، وہ کیسے کیا. ہاں، علی کو سوچتا ہے. چل سوچ، قیامت تک کا ٹائم دیتا ہوں تجھے، سوچ لے علی کو. ہاں، ایک میں چھوٹا سا ایک واقعہ اپنے مولا کی شان کا سناتا ہوں. اس سے مجھے سوچ کے بتا کہ علی ہے کیا. معراج پہ گیا نا میرا رسول، معراج پر گیا ہے. ہر فرشتے نے پوچھا، ہر آسمان پہ پوچھا. زمین پہ حجت نہ رہے تو زمین قائم نہیں رہتی. نظام کس کو دے کر آیا ہے؟ زمین پہ حجت کون ہے، نائب کون ہے؟ کہا علی. نہیں 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 نہیں، ابھی سوچنے کی بات آگے ہے. جس نے سوچنا ہے علی کو پھر سوچ لے. میں تو قیامت تک کا وقت دے رہا ہوں. میرا رسول کہتا زمین پہ چھوڑ کے آیا ہوں، نائب بنا کے آیا ہوں. اصول کافی میں پورا باب ہے. حجت زمین پر نہ ہو تو زمین قائم نہیں رہ سکتی. رسول کہہ رہا ہے، جبریل کو کہہ رہا ہے، میکائیل کو کہہ رہا ہے، اسرائیل کو کہہ رہا ہے، اسرافیل کو کہہ رہا ہے، زمین پہ نائب علی کو بنا کے آیا ہوں. جو سامنے آ جائے اللہ نہیں ہوتا. اللہ لا مکان ہے، لا زمان ہے. پردہ آ گیا، پردے کے پیچھے کون ہے؟ اگر اللہ آ جائے تو اللہ نہیں رہتا. سوچو علی کو، سوچو جس نے سوچنا قیامت تک وقت ہے. کیا ہے میرا پیر علی؟ پردہ چھوڑ دے وہ اللہ نہیں رہتا، زمین چھوڑ دے وہ نائب نہیں رہتا. سوچو، جیو. حیدری. آپ جی ہیں، آپ سلامت رہے. نہ آپ سلامت رہے، جو ہاتھ کھڑے ہیں وہ سلامت رہے. زمین وہ چھوڑتا نہیں، اللہ کا نظام نہیں رہتا. پردہ چھوڑ دے وہ خدا نہیں رہتا. ہاں، عقیدہ بس اتنا ہی ہے. سمجھنا ہو تو عقیدہ بس اتنا ہی ہے. اتنی ربائی میں سنا رہا ہوں. عقیدہ بس اتنا ہی ہے، میرا مولا. جس کا عقیدہ مل جائے گا وہ پھر چپ نہیں رہے گا. میرا مولا ساقی کوثر، جام خدا کا ہوتا ہے، کام میرا مولا کرتا ہے، نام خدا کا ہوتا ہے. حیدری. تو جو ہے یعنی ہاں، جو ساتھ مل گئے مولا تمہیں سلامت رکھے. نظام ہدایت یہ ہے. ماننا ہے تو پھر ہادی کو مانو. ہاں، غدیر کا نظام ہے یہ، غدیری نظام. یہ گیا، ہدایت بھی گئی، پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا. ہاں، لوگ کے بڑا اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں، اور لوگوں نے یہ سوال بنا رکھا ہے 1400 برس سے. بابا صادق شاہ جی یہی پوچھ رہے ہیں کہ یزید نے بیعت مانگی، حسین نے نہیں کی. یزید نے بیعت مانگی، حسین نے نہیں کی. میں ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں
کہ سال 61 ہجری 10 محرم کو اللہ کا نائب کون ہے؟ زمین پہ اللہ کا خلیفہ کون؟ توجہ ہے یا نہیں ہے سرکار؟ زمین پہ اللہ کا نائب کون ہے قبلہ؟ خلیفہ کون ہے 61 ہجری میں؟ حسین۔ تو پھر میرا سوال ہے کہ بات تو ہم یہ کر رہے ہیں یزید نے مانگی بیعت، حسین نے نہیں کی۔ میرا سوال ہے حسین نے اس کی بیعت کیوں نہیں مانگی؟ ہائے 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 حیدری۔ بیعت مانگنے کا حق تو حسین کا تھا، کیوں جی رانا جی؟ بیعت مانگتا حسین مانگتا، جس کا حق ہے وہ مانگتا نہیں۔ ابھی میں نے پڑھی ہے نا قرآن کی آیت، وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، وہ جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اور گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ حسین نے یزید کو دیکھ کے کہا تو ہدایت کے لائق ہی نہیں ہے اور گمراہ ہو جا۔ حیدری حیدری، ہاں تو لائق ہدایت ہی نہیں ہے بابا جی، ہر ایک کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ ہاں بندے ٹوپیاں پہن کے داڑیاں رکھ کے سمجھ رہے ہیں ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑ کے ہم ہدایت یافتہ، ہدایت تمہارے پاس سے گزری بھی نہیں۔ ہاں یہ ہدایت نہیں ہے میرے بھائی جسے تم نے ہدایت بنا رکھا۔ سمیٹ دی میں نے ساری گفتگو، میرا وقت سمٹ گیا ہے، سمیٹ رہا ہوں ساری گفتگو۔ کیا نظام میں ہدایت اللہ نے بنایا؟ نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، علمان معصوم سلسلے بھیجے، ہمیں بتایا کسے ماننا کسے نہیں ماننا۔ یہ تھوڑی ہے خود بنایا خود ہی پوچھنا شروع ہو گئے، ایسے نہیں ہے اللہ کا نظام۔ ہاں دیکھو کس کو مان رہے ہو۔ سورہ مائدہ ہے، آیت کا نشان ہے 77 گھروں میں جا کے دیکھنا، اللہ کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ۔ جو ترجمے پہ خاموش رہ گیا مجھے بڑا افسوس رہے گا۔ اللہ کہتا ہے کبھی ایسے بندے کی اتباع نہ کرنا جو پہلے گمراہ رہ چکا ہو۔ یار میں نے کیا پڑھا ہے یار؟ جیو بابا جی۔ حیدری حیدری، ہاں کبھی کسی ایسے بندے کی اتباع نہ کرنا۔ اتنا خوبصورت آپ نے سنا، میں نے ذکر ہے میں 6 آتے اوپر پیکج میں آپ کو دے دوں۔ ہاں گھبرا تو نہیں گئے؟ اللہ کہتا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ اللہ کہتا ہے کبھی کنجوس کی اتباع نہ کرنا، اتباع اس کی کرنا جو سخی ہو، سخی ابن سخی ہو، سردار ابن سردار ہو۔ کبھی جھوٹے کی اتباع نہ کرنا، کسی نے کبھی جھوٹ بولا اس کی اتباع نہ کرنا، ہمیشہ شرفاء کی اطاعت کرنا۔ اور اگر یہ لفظ قرآن میں سورہ قلم میں موجود نہ ہو، تقریر میری ریکارڈ ہو رہی ہے، اس زبان کو کتوں کو کھلانا، اور اگر موجود ہے تو پھر مسلمانوں شرم کرنا۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ اور کبھی ایسے کی اتباع نہ کرنا جو حرامی ہو۔ جیو حیدری۔ توجہ ہے یا نہیں ہے سرکار؟ ہاں قرآن ہے میرے بھائی، ابھی بھی سمجھ میں نہ آئے کسے ماننا کسے نہیں ماننا۔ اللہ کا نظام ہے بنایا ہوا، نظام ہدایت، پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، کیسا کیسا نظام کا ہدایت، کیا ہدایت ہے سر۔ موسیٰ نبی ہے، 1.25 لاکھ پیغمبر، 1.25 لاکھ میں 5 اولِ العزم، ان 5 میں ایک موسیٰ۔ سبحان اللہ کے
1.25 لاکھ میں بابا جی 5 اول العزم، ان میں ایک موسیٰ ہے. کمال ہے، ہدایت کرنے دنیا میں آیا. لیکن جب طور پہ جاتا نا، اوپر بلندی پہ، طور پہ، اب وہاں پر تو لائٹ شائٹ ہے ہی نہیں، بجلی کا انتظام ہی کوئی نہیں، اندھیرے میں جانا ہے، سانپ بچھو جانور حشرات. ہاں اب ہوتا کیا تھا، موسیٰ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، وہ ایسے کرتا تھا بیچ میں سے روشنی. توجہ ہے یا نہیں سرکار؟ گھبرانا نہیں ہے آپ نے. شیعہ سنی حوالوں کا میں ضامن ہوں، شیعہ سنی حوالوں کا میں ضامن ہوں. ہاں جو چپ بیٹھے حیران بیٹھے، حیران ہونا بنتا ہے کہ 1.25 لاکھ میں 5 اول العزم، ان میں ایک موسیٰ جو ہدایت دینے آیا، اور موسیٰ کو وہ ڈنڈا رستہ دکھا رہا. اہدنا الصراط المستقیم ہو گیا بھائی. توجہ ہے یہ نہیں سرکار؟ بابا جی کیا منزل ہے، خدا کی قسم. صادق حاجی وہ جا رہا ہے اوپر بلندی پہ. اچھا یہ عصا صرف یہی کام کرتا تھا؟ بس یہی کرتا تھا؟ نہیں نہیں، اور بھی بڑے کام ہے اس میں. چلتے 40 دن کے لیے گیا نا اوپر، 30 دن کے لیے گیا، پھر 10 بڑھ گئے، 40 ہو گئے. پھر اوپر جا رہا ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے. ٹرین سروس تو ہے کوئی نہیں، جہاز کوئی نہیں ہے. ہاں جا رہا ہے پیدل، اوپر جا رہا ہے، اتنا لمبا سفر ہے. المان بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے. وہ جب بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، وہ اس عصا کو زمین میں گاڑ دیتا ہے. ہاں بے موسمی پھل اوپر لگ جاتے ہیں. ہائے یار، کہاں سے میں آپ کے لیے کیا کیا ڈھونڈ کے لایا. جیو حیدری. توجہ ہے نہیں سکتا. مولوی کو تو چاہیے اپنی داڑھی پہ برقع ڈال لے. شرم کر، شرم کر. تو اہل بیت کو رازق نہیں مانتا، وہ ڈنڈا رزق دے رہا ہے. حیدری. توجہ ہے یہ نہیں سرکار؟ جہاں بھوک لگی گاڑ دیا، رزق بھی دیتا. ہاں پیاس لگے تو آپ نے پڑھا یہ قرآن میں، رستہ بنانا ہے، وہی عصا ڈالا، رستے بن گئے. 12 رستے بن گئے، 12 قبیلے بیچ میں سے گزر رہے ہیں. سبحان اللہ. رستے بھی بنا رہا ہے، سمندر میں رستہ بھی بنا رہا ہے. مشکل کشا بھی ہے ایک ڈنڈا. حیدری. مشکل کشا وہ ہے، رزق وہ دیتا ہے، رستہ وہ دکھاتا ہے. ایک ڈنڈا میرے بھائی کمال ہے. وہ سنا ہوا ہے آپ کا، دربار میں کھڑے ہیں سرکار موسیٰ، وہ انہوں نے اپنے جادوگروں نے سام ڈال دیے. اللہ نے کہا یہ عصا ڈال دے موسیٰ، بس پھر میرا عصا دیکھ اور یہ دیکھ. ابھی ہوتا کیا ہے، سارا منظر پلٹ جائے گا، تو دیکھ تو عصا ڈال دے. میں کہوں پاک پروردگار تو رحیم کریم قادر مطلق ہے، یہ اوپر سے ہی کن کہہ دے، مر جائیں گے. یہ عصا کیوں ڈال رہا ہے، یہ بیچ میں عصا کیوں رکھا ہوا؟ کہا حیدر عباس نقوی بیچ میں عصا نہیں نہ رکھا، اس مولوی کو قیامت تک وسیلہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ہائے 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 ہائے. ہاں 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 جیو حیدری. کیوں لانا تھا؟ ڈال بیچ میں، ڈال دے، عصا ڈال دی. مشکل کشا، مشکل آسان، مصیبتیں ٹل جائیں. واہ واہ سبحان اللہ، رزق دے رہا ہے. اتنا کمال، اتنا کمال. یہ اس میں اتنا کمال آیا کہاں سے تھا؟ اگر حیدر عباس نقوی کی تحقیق میں ایک نقطے کا بھی حرج ہو تو میں ضامن ہوں. تقریر میری ریکارڈ ہو رہی ہے، ان پڑھ لوگوں کو ممبر سے ہٹاؤ تو تمہیں کوئی تعلیم دے، علم دے. نوجوانوں تم تک پیغام پہنچانے حیدر عباس نقوی آیا. اس میں یہ کمال آیا کہاں سے؟ جب آدم جنت سے آیا تھا، جنت سے آتے ہوئے جنت کے ایک درخت سے اس نے ایک شاخ کو توڑا، اس سے عصا بنایا، وہی زمین پر لے کے آیا. آدم مرا، شیش کو ملا، شیش سے ادریس کو ملا، ادریس سے چلتا چلتا وہ عصا موسیٰ کو ملا. موسیٰ کو پاس جو عصا تھا وہ وہی تھا جو آدم جنت کے درخت کی ایک لکڑی کو لایا تھا.
کمال ہو گیا یار. جنت کی ایک لکڑی ہے, رازق بھی ہے, مشکل کشا بھی ہے, مصیبتیں بھی ٹال دے, اور بے وقوفو حسین اس جنت کا سردار ہے. حیدری توجہات ہے. مولا کو سلامت, آپ دیں آپ سلامت رہیں, آپ کی سماعتوں کو میرا سلام. ہاں یہ ہے نظام ہدایت. ہاں یہ وہ نظام ہدایت ہے جو اللہ کا دیا ہوا. ہاں کائنات اس نظام ہدایت کی دشمنی اس نظام ہدایت کی ہے. غدیر پہ پردہ پڑ جائے. ہاں مولا آپ کو سلامت رکھے, آباد و شاد رہے. یاد رکھنا میرے بھائی, تمہیں کوئی کچھ کہے کہ کربلا کا مقصد یہ تھا, وہ تھا, فلانا تھا, ایک بات ذہن میں رکھنا, کربلا کا بس ایک مقصد تھا کہ جب 10 محرم 61 ہجری کو حسین نے پوچھا تھا کیوں مار رہے ہو مجھے, تو سب نے مل کے یہی جواب دیا تھا, بغضاً لابی کا, ہمیں تیرے بابا علی کا بغض. یہ میرے پیر علی کی ولایت ہے جس کے لیے کربلا ہوئی ہے. علی کی بیٹیاں بازاروں میں اس ولایت کے لیے آئی. لوگ پوچھتے ہیں ہم روتے کیوں ہیں, میں ہر جگہ پہ یہ پیغام دے رہا ہوں, میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں, جو تم سے پوچھے اسے بتانا. یہ اپنے گھروں میں سرکار کی نالین کی تصویر لگانے والوں کو سمجھاؤ, اپنے گھروں پہ یہ جوتی کی نالین کی تصویر لگانے والوں سنو, جس محمد کی جوتی کو اللہ نے عرش پہ نہیں اتارا, اس محمد کی بیٹیوں کی چادروں کو بازاروں میں اتارا. اجرکم اللہ. مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے. جناب سکینہ روایت فرماتی ہیں کہ شمر اس خیمے کی طرف آیا جس کے دروازے پر حسین بھی آئے تطہیر کی تلاوت کرتا. جناب سکینہ فرماتی ہیں وہ آگے بڑھتا تھا, علی کی بیٹی پیچھے ہٹتی تھی. وہ آگے بڑھتا تھا, علی کی بیٹی پیچھے ہٹتی تھی. یہاں خیمے کی کنار سے لگ کے ایک دفعہ فرات کی طرف دیکھ کے کہا, بھائی عباس, آگے شمر ہے, پیچھے خیمے کی دیوار ہے. اس ملون نے نیزہ مارا, علی کی بیٹی کی چادر کو نیزے پہ لے کے آگے بڑھنا شروع ہوا. سکینہ کہتی ہے میں نے سوچا چادر لے کے لوٹ کے مال میں جائے گا, مگر وہاں نہیں گیا. فرات کے کنارے جا کے غازی کے لاشے پہ چادر پھینک کے کہتا ہے, غازی یہ لے چادر, اسی چادر کے لیے تو خیبر سے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا تیری ہائے قبول فرمائے. اسی چادر کے لیے آیا تھا کربلا میں. ہاں میں مقتل کی روایت پڑھ رہا ہوں, یہ مقتل کی روایت ہے, تم تک پہنچ جائے. ایک سر وہ ہے جو شہادت کے وقت کٹا ہے, صرف ایک سر وہ حسین کا ہے, یہ سر شہادت کے وقت کٹا ہے. باقی سر پتہ کب کٹے ہیں؟ باقی سب کٹے ہیں 11 محرم کو, جب اکبر کی ماں کی گود میں تھا, قاسم کی ماں کے گود میں تھا. ہر ماں ایک ایک بین کر رہی تھی. ادھر سے یہ ملون آگے بڑھا, سروں کو الگ کرتا تھا. کبھی ماں اکبر کے اوپر آتی تھی, کبھی علی کی بیٹی آتی تھی, کبھی سکینہ آتی تھی. سروں کو قافلہ چلنا شروع ہوا, بازاروں میں پہنچا. اور میں سمجھتا ہوں اس جملے میں کربلا کا پورا مفہوم ہے. جب ایک عورت نے ایک ایک سر کو دیکھا تو ایک سوال پوچھا, کہا ان کو کیوں مارا تھا؟ کہا یہ بیعت نہیں کرتے تھے. اصغر کا سر دیکھ کے کہتی ہے یہ بھی بیعت نہیں کرتا.
یہ بھی بحث نہیں کرتا تھا۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ اعلان ہوا ایران میں، جو مومن میرے ساتھ جاتے ہیں زیارتوں پر بھی، وہ بھی تہران میں یہ سوال پوچھتے ہیں، یہاں قاسم کی زیارت بنی کیوں ہے؟ قاسم یہاں پہ کیسے آیا؟ آؤ تو میں بتاؤں کہ زیارت وہاں بنی کیسے؟ بنی ایسے ہے کہ جو تہران کا بادشاہ تھا، ارزق اس کا پہلوان تھا، اس نے پوچھا میرے پہلوان کو کس نے مارا؟ کہا قاسم نے مارا۔ کہا میں قاسم سے بدلہ لوں گا۔ کہا وہ تو شہید ہو گیا۔ کہا اس کا سر کہاں ہے؟ اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول فرمائے۔ کہا اس کا سر کہاں ہے؟ اب جب وہاں تہران جا کے شمران میں زیارت کرنا تو بے جھک بلا جھجک وہاں ماتم کرنا۔ وہاں ہوا یہ تھا کہ قاسم کا سر باقی سروں سے الگ ہوا۔ قاسم کا سر کبھی اکبر کو دیکھتا تھا، کبھی قاسم کو دیکھتا تھا، کبھی پھوپھی کو دیکھ کے کہتا تھا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بس یہ قاسم کا سر شمران کے باغ میں آیا، جہاں گراؤنڈ بنی ہوئی تھی، وہاں فوجیوں نے ہاتھوں میں لاٹھیاں لے رکھی تھی، گھوڑوں پر سوار تھے، یہ قاسم کے سر کو مارتے تھے۔ کبھی قاسم کا سر دائیں جاتا تھا، کبھی بائیں جاتا تھا۔ ایک نقاب پوش بیوی تھی،